کہانی کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ جوش کے پتا جوش کو اٹھاتے ہوئے جوش اٹھو تم زندہ تو ہو، جوش آنکھیں کھولتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جوش کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم لی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بابا ریت کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو باہر نکالتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ وہ بہت پیارا آئی لینڈ دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا آئی لینڈ کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ وہاں سے نقشے کو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے جی پی ایس کی مدد سے اپنی راہ تلاش کرتے ہیں اور چلتے چلتے وہ ایک غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ غار سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسی دنیا میں جا پہنچتے ہیں جو ان کے لیے بہت خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ والا دلکش نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ وہاں پہ بہت بڑی بڑی تتلیاں اور بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سب دھک رہ جاتے ہیں۔ اچانک سے ان کو ایک ہاتھی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس ہاتھی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ انڈے ہوتے ہیں۔ وہ بہت بڑے جانور کے انڈے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں کہ لی کے بابا اس انڈے کے اوپر گر کر انڈا توڑ دیتے ہیں۔ اچانک سے چھپکلی جاگ جاتی ہے کیونکہ وہ انڈے چھپکلی کے ہوتے ہیں۔ وہ چھپکلی غصے میں آ جاتی ہے اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جنگل کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ چھپکلی جو ایک بہت بڑے مونسٹر سائز کی ہوتی ہے وہ ان کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اچانک سے ان کو کوئی بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ جوش کے دادا جی ہوتے ہیں۔ کہانی ایک اور سینی پہ ہمیں لے آتی ہے اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے جہاں پہ جوش اپنے پتا کے ساتھ مل کر اپنے دادا جی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف چیزیں جمع کر کے اس آئی لینڈ پہ آیا ہوتا ہے کیونکہ اس آئی لینڈ کا پوری دنیا کے نقشے پہ کسی جگہ پہ بھی نام نہیں ہوتا، اس لیے وہ 2-3 نقشے جوڑ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جوش کے پتا اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ میں اور جوش جا رہے ہیں اس کے دادا جان کو ڈھونڈنے، اسی لیے وہ جوش کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کل صبح نکل جائیں گے۔ جوش کے پتا اور جوش ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس آئی لینڈ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پر بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور آخرکار وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لی کے دادا ان کو بتاتے ہیں کہ میں پچھلے 30 سال سے یہاں ہوں لیکن میں یہاں پر یہ جگہ نہیں دیکھی۔ وہ سب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی طرح یہاں کی انفارمیشن لی جائے، اس لیے وہ وہاں پہ رکھی ایک ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے لی کو ایک سرنگ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ لی اس سرنگ میں جاتی ہے اور اس ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ بہت بڑا خطرہ مول لے لیتی ہے کیونکہ جب وہ ڈائری کو اٹھاتی ہے اچانک سے ساری سرنگ میں پتھر ہی پتھر آ جاتے ہیں اور وہ ساری سرنگ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی لی ڈائری کو اٹھاتی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا مونسٹر آتا ہے۔ لی اس کو دھکا دیتی ہے اور وہاں سے باغ نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکل جاتی ہے۔ لی ڈائری اٹھاتی ہے اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور اپنی جان بچا لیتی ہے لیکن وہ بہت بڑے خطرے کو مول لیتی ہے کیونکہ وہاں پر بہت بڑے پتھروں کا طوفان آ ہی جاتا ہے۔ وہ سب آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس ڈائری کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ان کو سارا راستہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے کیونکہ 2 دن تک وہ آئی لینڈ تباہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دادا جی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مدھو مکھیوں پہ بیٹھ کر اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے لیکن وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے لیکن جب ان کو کوئی نظر نہیں آتا اس لیے وہ ان مدھو مکھیوں پر بیٹھ کر وہاں پہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس مدھو مکھی پر بیٹھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مدھو مکھیوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ سب اس پہ بیٹھتے ہیں اور اپنی جگہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کہ اچانک سے کچھ چڑیاں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ وہ بہت خونخوار ہوتی ہیں، سائز میں وہ چڑیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کسی طرح ان سے جان چھڑاتے ہیں اور دادا جی ان کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ دادا جی کا گھر دیکھ کر وہ بہت حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ دادا جی کا گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے، وہاں کا ویو بہت حسین اور پیارا ہوتا ہے۔ دادا جی ان کو گڈ نائٹ بول کر خود سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ صبح وہ ایسی جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اب وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہاں سے جلد از جلد ہمیں نکلنا پڑے گا، اس لیے وہ ایک ایسی جگہ کی جانب چل پڑتے ہیں جہاں پہ ایک سمندر ہوتا ہے۔ سمندر کے پاس ایک جہاز ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس آئی لینڈ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جوش اور اس کے بابا جیسے ہی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں ان کو وہ جہاز مل جاتا ہے لیکن جب وہ وہاں دیکھتے ہیں اس جہاز کو لاک لگا ہوتا ہے اور وہ کھل نہیں پاتا کیونکہ وہ بہت عرصے سے پانی میں پڑا ہوتا ہے اور زنگ آلود ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹرائی کرتے ہیں
بالآخر وہ اس کو کھول ہی لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ پانی کا مونسٹر ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو وہاں پر وہ بہت تنگ کرتا ہے اور ان کا پیچھا کرتے کرتے کہ اچانک سے ان کے پاس آتا ہے، لیکن وہ ان سے بچ جاتے ہیں۔ لی، اس کے پتا اور جوش کے دادا وہاں پر پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ والکینو پھٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ بہت بڑا طوفان لے آتا ہے۔ وہ وہاں پہ سمندر میں اپنی جان بچانے کے لیے چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پانی کے اندر جاتے ہیں ان کی ملاقات جوش اور جوش کے پتا سے ہو جاتی ہے۔ جوش کے پتا ان کو اس جہاز میں بٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ جہاز نہیں چلتا، وہ اس مونسٹر کو بلاتے ہیں جو پانی میں ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے اسپارکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جہاز کو چالو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جوش بہت محنت کے بعد اس مونسٹر کو اپنے پاس لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ مونسٹر ان کے پاس آتا ہے، اچانک سے ان کا جہاز چالو ہو جاتا ہے اور جیسے ہی جہاز چالو ہوتا ہے وہ اس میں روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اس آئی لینڈ سے نکلنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی لی، اس کے بعد پتا اور دادا جی ان کو ملتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی جان بھی بچا لی ہوتی ہے۔ اب وہ اس جہاز میں روانہ ہو کر اس آئی لینڈ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ سب بہت جشن مناتے ہیں کیونکہ ان کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔